ملائیشیا میں نا ایک بندہ سکے مانگ رہا تھا، سکے مطلب وہ کچھ امداد چاہ رہا تھا، رستے میں بیٹھا ہوا۔ اچھا وہ سکے مانگ رہا تھا، اس کے پاس ایک کپ پڑا ہوا تھا جس کے اندر لوگ آتے اور سکے ڈالتے چلے جاتے۔ خیر وہاں پر اس کی جو امداد ہو رہی تھی وہ چلتی رہی، لیکن کچھ ٹائم بعد نا ایک سفر ہوا ہاتھیوں کا۔ اس میں ایک ہاتھی جو تھا وہ کھڑا ہو گیا پاس، جیسا کہ وہ صورتحال کو جانچ رہا ہو۔ اچھا تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا اور اس کے بعد وہ چل پڑا آگے گیا، دوبارہ واپس آیا، واپس آ کے اس کے پاس جو کپ تھا نا جس کے اندر لوگ سکے ڈال رہے تھے، اس نے اس کپ کے اندر کچھ چیز ڈالی۔ اچھا وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جب کپ کو اٹھایا دیکھا اس کے اندر پانی تھا، اس کے اندر پانی تھا۔ تو ہاتھی نے اپنی طرف سے جو مدد ہو سکتی تھی اس نے کی، پھر بندے نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مطلب کہ جب آپ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں یا جو فیصلے آپ پر قدرتی نازل ہونے ہوتے ہیں، جو کام اللہ نے آپ کے سپرد کرنا ہوتا ہے یا آپ کے ذریعے کروانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوق کو آپ کے تابع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان جو ہے بڑی خاص مخلوق ہے، انسان بڑی خاص مخلوق ہے۔ اس سارے کے سارے اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس گولے کے اندر یا پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس ساری میں سب سے بہتر جو اللہ نے بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ تو اللہ انسان کے ساتھ ہر معاملے میں بھلائی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی مدد ہر جگہ ہر حال میں کرتے ہیں، جانوروں سے کرواتے ہیں اس کی مدد۔ تو وہاں پہ کیا ملائیشیا میں جو واقعہ پیش آیا اس میں ایک ہاتھی نے بندے کی مدد کی جو اس کے اپنے بس میں تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہر حال میں ہر جگہ معاونت پیش کرتے ہیں۔ ہر طرح کی ضروریات و سہولیات اللہ تعالیٰ نے انسان کو جینے کا سلیقہ اور ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سر و سجود ہو۔